کہ جو حکمت ہے یہ کچھ اور چیز ہے. اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ 3 ہیں، جس میں سے نالج ایک انگریڈینٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ایک کنفیوژن جو اکثر کا دماغوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسئلے بھی اٹھتے ہیں، آرگومنٹس بھی اٹھتے ہیں، تو وہ میں نے کہا کلیئر کر دوں. کئی لوگوں نے کچھ کمنٹس بھی آ جاتے ہیں، تو وہ بھی میں نے کہا اسی میں کور ہو جائے گا. تو ایک ورڈ ہے جس کو ہم اکثر اوقات کنفیوز کرتے ہیں، نالج کو اور وزڈم کو. علم یعنی کہ نالج علم ہے. تو علم، یہ نالج کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یعنی کہ ایک نالج کہتے ہیں دا ایکٹ آف نوئنگ سم تھنگ، یعنی کہ آپ کسی چیز کو کچھ جانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، آپ کے پاس کوئی ہسٹری، آپ نے کچھ یاد کی، نالج ہے. ہاں مجھے پتا ہے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے جی. مجھے پتا ہے کھانے کی جگہ وہ ہے، یو ہیو اے نالج. ہاں مجھے پتا ہے گاڑی کے 4 ٹائر ہیں، گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، اس کو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، نالج ہے آپ کے پاس. تو میرا خیال ہے یہی مسئلہ پڑا کہ ہم سب سمجھتے رہے کہ بس نالج، تو یہ پوری میجورٹی لوگ ہیں بس نالج سیکنگ کے اوپر لگے ہیں، اور اسی بھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یعنی کہ جو شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں عقل کل بن گیا. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ زندگی صرف جاننے کا نام نہیں ہے. تو اسی سے ہٹ کے دوسرا ورڈ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ حکمت کا، جس کو انگریزی میں آپ وزڈم کہتے ہیں. کہ جو حکمت ہے یہ کچھ اور چیز ہے، اور جو اس کے پہلو ہیں وہ بنیادی طور پہ سمجھ لیں، اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ 3 ہیں، جس میں سے نالج ایک انگریڈینٹ ہے. کہتے ہیں کہ ابلٹی ٹو میک اے گڈ ڈیسیژن، ایک ایسی صلاحیت جو آپ کو اچھا فیصلہ کروائے آپ سے، یوزنگ یور نالج، یعنی کہ اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی انٹیوٹیو انڈرسٹینڈنگ، وجدانی یا الہامی انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ایسی ایبلٹی جو آپ سے زندگی میں اچھے فیصلے کروائے. اور اس کے اندر کیا شامل ہے؟ اس کے لیے نالج چاہیے، اس کے لیے تجربہ چاہیے، علم چاہیے، تجربہ چاہیے، اور اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ چاہیے. یعنی کہ خالی نالج کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک آپ اس خالی نالج ایسے ہی ہے کہ یہ جناب نمک دانی پڑی ہے. تو اگر آپ نے یہ دال پڑی ہے اور کھانا پکانا ہے، تو بھائی اس کے اندر یہ 4 چیزیں ڈلیں گی تو پھر کچھ بناؤ گے. تو وزڈم وہ ہے، وزڈم پکا ہوا کھانا ہے، اور نالج اس کا ایک انگریڈینٹ ہے. خالی نالج کچھ نہیں کرے گا. اور یہیں سے ایشوز آتا ہے کہ ہم اپنے نالج کو، آپ سے فیصلے نہیں ہو پا رہے، لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں، صبح سے شام تک غلط فیصلے کر رہے ہیں. میں آنکھوں کے سامنے میرے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. دے نو سو مچ. اتنی دنیا میں آج نالج فری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وزڈم آ جائے گی وہ سارے ویڈیو کلپس دیکھ کے. نہیں آئے گی. کتابیں بہت ہیں، نیٹ کے اوپر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، یہ صرف نالج ہے. اس نالج سے کچھ بھی نہیں ہونا انٹل اللہ سے اس نالج سے آپ اپنا کھانا پکائیں. وزڈم، اس سے آپ کے ڈیسیژن بدلیں، اور وہ اسی وقت بدلیں گے جب اس نالج کو آپ پریکٹس میں ڈالیں گے. آپ کا تجربہ بڑھے گا، اس تجربے کے اوپر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اور اس کے بعد آپ کی انٹیوٹیو انڈرسٹینڈنگ، یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، وہ آپ کی اوور آل ججمنٹ بہتر کر دے. تو اسے حکمت کہتے ہیں. اور اس کے اوپر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت 269 ہے، یؤتی الحکمت من یشاء یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سمجھ، اسے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی اسے بہت ہی بڑا خیرن کثیرہ، اسے بہت ہی بڑا خیر مل گیا، بہت ہی بڑا خیر، بھلائی مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ بات سمجھ انہی کو، نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو ہوش مند لوگ ہیں. اس میں کتنی بڑا اشارہ ہے کہ حکمت خالی جاننے کا نام حکمت نہیں ہے، نالج ہے. وہ حکمت کچھ اور چیز ہے. آپ کے نالج سے آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کنسسٹنٹلی غلط فیصلے کرتے ہیں، آپ کنفیوز ہیں، یا فیصلہ آپ سے ہوتا ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکمت ہو، حکمت آ جائے. اور اسی لیے ایک بچے کو نالج، جاننا،
اور ایک کسی بڑے کا حکمت ہونا, تجربہ ہونا. ایک تو تجربہ ہونا جو کہ ٹائم سے آتا ہے, اور پھر حکمت آنا جو اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں, اس کی انٹیوٹیو. ٹھیک ہے, کوشش آپ کرتے ہیں لیکن دیتا اللہ ہے. اب اسی کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ میرے ایک اس پہ شاید ایک پروگرام بھی آیا ہے. ہم اکثر اوقات نا دین کے ٹاپکس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں, دونوں ٹھیک, جو بات کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو بات وہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. مثلا ایک آدمی کوٹ کر رہا ہے کہ جی ماں باپ کا کیا اختیار ہے اولاد کی شادی کے اوپر یا بیوی رشتے کے اوپر. دوسرا آدمی بھی حدیث ہی کوٹ کر رہا ہے اور وہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ جا رہی ہے, جبکہ دونوں حدیثیں علم کی حد تک دونوں ٹھیک ہیں, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں حدیثیں ہیں. اگر وہ آپ کے پاس انٹیوٹیو, اس لیے کہتے ہیں یہ بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے. کو آپ کو حدیث سناتا ہوں جو کہ ابو داؤد کی حدیث بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, احمد میں بھی ہے, اور حضرت عمر فاروق سے ہے. وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کسی جگہ کوٹ بھی ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی شخص گیا کہ جی اس کی بیوی بڑی لڑاکی ہے, لڑتی ہے, تو آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ٹھیک ہے, ایک یہ اب حضرت عمر فاروق کی ایک اور سن لیجئے واقعہ. حضرت عمر فاروق کا بیٹا ابن عمر, وہ ایک ایسی خاتون سے ان کی شادی ہوئی تھی جن سے ان کو شدید محبت تھی, اور یہ جو میں نے ریفرنس دیا ابو داؤد ترمذی شریف کی, امام احمد کی یہ حدیث کی کتاب میں, تو اس کو اپنے یعنی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اپنی بیوی سے سخت محبت تھی, جبکہ حضرت عمر فاروق کو وہ بیوی پسند نہیں تھی اس کی. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو کہ اس کو طلاق دے دیں. تو جناب وہ کہے میں نے تو نہیں دینی, اور بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا سورس ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا اس کو طلاق دے دو, اور اس نے طلاق دے دی. اچھا, اب یہ تو نالج ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اس وقت یہ تو بحث ہی بحث ہے نا. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق نے کہا صبر کرو شکر کرو کوئی بات نہیں, بیوی کو معاف کرو. ایک آپ کو مل جائے گی کہ جناب ماں باپ کو کا اختیار نہیں ہے آپ کے گھر کو توڑنا. دوسری طرف آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ تو باپ کے کہنے پہ طلاق ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں نالج کو دیکھ کے, تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے, انٹیوٹیو تھنکنگ کو لگاتے ہوئے, انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے ہوئے, حکمت آپ کو یہ ابلٹی دیتی ہے کہ سارے نالج اور تجربے کی بیس کے اوپر آپ اس چیز میں سے صحیح معنی اخذ کریں, صحیح معنی اخذ کریں, آپ کی ججمنٹ ٹھیک ہو جائے. اور یہی بنیادی فرق آپ کو نظر آتا ہے جب آپ کو کانٹراڈکٹری کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ دونوں ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ ان ٹرمز آف نالج دونوں ٹھیک ہیں, علم کے حوالے سے دونوں کو پتا ہے, لیکن وزڈم کا تقاضا کچھ اور ہے. ایک آدمی جو اس نالج کو صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کر پاتا, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ طلاق کس طریقے سے اور ماں باپ کیا کروا سکتے ہیں اور کس وجہ سے کروا سکتے ہیں اور کیسے کروا سکتے ہیں اور کیا نہیں کروا سکتے, اگر اس کو ان باتوں کا نہیں پتا تو یہ تو سارے غلط فیصلے ہوں گے, چاہے اس شخص کے پاس نالج صحیح موجود تھا. اور یہی پرابلم ہے آج کی نئی یہ جو فری اکانومی ہے, نالج اکانومی جسے آپ کہتے ہیں. ہر چیز فری ہے, نالج فری ہے, ہر ایک کے پاس ہر چیز ہے, لیکن وزڈم نہیں ہے ہر ایک کے پاس. وزڈم اسی کے پاس ہے جو اس نالج کو پکڑ کے صحیح کھانا پکا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کمنٹ دیتے ہیں تو سوچ لیا کریں, کسی بات کو سوچا کریں, سمجھا کریں. تو بھائی سوچ تو لو بات کو,